بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک کفن چور کا واقعہ سنائیں گے جو ہر نئے دفنائے ہوئے مردوں کا کفن بنا ڈر کے چرا لیا کرتا تھا اور اسے بیچ کر اپنا کام چلاتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا مسئلہ پیش آیا، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا مسئلہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ آج قبرستان میں کسی مردے کو دفنایا گیا ہے تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے درد کے شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی جلدی میں نے اس قبر کی پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عجیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عجیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ ناظرین، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت نہ سے باہر ہوگا۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، کہیں مرنے کے بعد ہمارا چہرہ بھی قبلہ کی طرف سے نہ پھیر دیا جائے۔ اسی لیے کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔